وقت بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک روش ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، شاید آخری مرتبہ بھی نہیں ہو یہ، اور ادوار بدلتے رہتے ہیں، لیکن اور کردار بدل جاتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی رہتا ہے، اور اس کو قانون کی فتح کہی جاتی ہے، کچھ آئین کی فتح کہی جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پہلے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں وہ درست ہوں، ٹھیک، لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچانک عدالتوں سے کیس غائب ہو جاتے ہیں، تاریخیں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب آپ کا ادوار آتا ہے یا دور آتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے ایک دم ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بہت سے سوالیہ نشان خود قانون کے اوپر اور انصاف کے اوپر اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اچانک عدالت سے کیس فائل جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مسنگ سے مراد یہ کہ ایک دم تاریخ نہیں پڑتی، اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایان علی کا کیس ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایان علی جو ہے وہ چلی گئی تو کیس بھی چلا گیا اس میں۔ اچھا، یہ ایان علی میں نے ویسے ہی کہا، لیکن اگر آپ مقدمات اٹھا کے دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے اس کی، اس میں آپ جو ملزمان ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اچھا، میں پھر یہ بات کروں گا کہ یہ صرف سیاسی ملزمان کی بات نہیں ہے، میں جو دیگر ہائی پروفائل کیسز ہیں بہت سے جن کے جو کردار ہیں یا ملزمان ہیں عین ممکن ہے کہ وہ سیاسی نہ ہوں لیکن اثر و رسوخ والے ہوں، ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ میں اس میں الزام دوں گا خود جو ہے ہمارے انصاف کے ایوانوں کو، کہ انصاف کے ایوانوں میں کیوں یہ ساری چیزیں آج تک درست نہیں ہو پائیں، کیوں کوئی کیس اگر شروع ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے منطقی انجام تو نہیں پہنچتا، کہ اچانک کوئی شخص باہر چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، اس کا مقدمہ ایک دم درست ہو جاتا ہے، یا آج اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے۔ اچھا سر، یہ جو ابھی تحریک انصاف کے اوپر کیسز ہیں، ان کے بانی چیئرمین کے اوپر کیسز ہیں، کیا مستقبل میں ان کا بھی ہم کوئی اس طرح کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں ہوئی بھی ہیں کہ جی آپ اگر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں آپ وہ، تو سال ڈیڑھ سال میں آپ کے مقدمات سارے ختم ہو جائیں گے اس میں۔ اور کل فرض کریں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ انہی رویوں میں تبدیلی دیکھ لیں گے، انہی مقدمات میں تبدیلی دیکھ لیں گے، یہی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے اس سے جو ہے وہ ملزمان بری ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں آئین کی حکمرانی، آئین اور قانون کی حکمرانی حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، وہ جو حکمران آتے ہیں وہ اپنی آئین کی حکمرانی بھی ساتھ لے کے آتے ہیں قانون کی۔ اچھا، اس میں یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ کو لگ رہا کیا ہے کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی پارٹی کے پی کے کی حکومت یا معیشت، یا پھر جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اب یہ افغانستان والا مسئلہ بھی آ گیا، تو کیا بڑا چیلنج ہے شہباز حکومت کے لیے؟ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو اثر یہ ہے کہ اپنی ساکھ کی بحالی، سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ابھی نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا کہ جی آخر یہ جو ہے یہ عوام کے اوپر یہ بوجھ کب تک ڈالا جائے گا۔ بالکل، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سوال وہ کس سے کر رہے ہیں، ان کا مخاطب کون ہے۔ تو میرے خیال ہے سب سے بڑا چیلنج ان کا یہی ہے کہ گورنمنٹ اپنی ساکھ کو کیسے بحال کرے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مشکل معاشی فیصلے جو کہ شاید درست بھی ہوں، لیکن وہ کیا آپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے۔ کیونکہ اگر ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے تو وہ ان پاپولر ڈیسیجنز کر سکتا ہے، ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے ہمارے یہاں یہ رہا ہے
کہ ہم اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، تو اب جب بھی آپ یہ کریں گے تو لوگ شور کریں گے اس میں. پھر یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ خود آپ کی اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت آسٹیرٹی کی کفایت کی بات کی جا رہی ہے، اس میں آج ہی کے اخبار میں ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے اور وزیر اعظم بزنس کلاس میں سفر کریں گے. کسی کے اس طرح سفر کرنے سے یا اپنی تنخواہ جو نہ لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ کہ ایک مجموعی طور پہ پروٹوکول کا رویہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا. پر مجموعی طور پہ جو ہمارے حکمراں ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ لوگ جب ان کو اس انداز میں دیکھتے ہیں اور پھر جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آخر میرے لیے ہی کیوں ہے، مجھے ہی کیوں بوجھ اٹھانا پڑے، مجھے ہی یہ ساری مشکلات کا کیوں سامنا کرنا پڑے، مجھے ہی یہ لیکچر کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت تو آپ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اچھا، اس میں مظہر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ حکمرانوں کے آنے سے جناب عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، مقدمات بھی بدل جاتے ہیں، پھر بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں. تو یہ جو نظام ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس نظام کو، اس میں کہیں پہ کوئی ایسا خطرہ ہے، کوئی خدشہ ہے کہ لوگوں کا تو اعتماد بالکل اس نظام کے اوپر سے ہی ختم ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے کہ یار یہ نظام ہی اس کے اندر انہیرنٹلی کوئی ایشو ہے، یا ابھی بھی کوئی امید ہے کہ نہیں جی اپنے ووٹ سے ہم کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ دیکھیے، جب نظام پر سے اعتماد، جب آپ دیکھیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو ایک دم ایک خبر آتی ہے کہ مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں. اچھا، مٹھائیاں کچھ لوگ جینوئنلی تقسیم کرتے ہیں، کچھ ایک فیک انداز میں بھی تقسیم ہوتی ہے. لیکن جو جینوئنلی کرتے ہیں ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ یار شاید ہو سکتا ہے کہ اب جو حکمراں آئے وہ شاید کچھ ہمارے لیے بہتر کر دے. کچھ عرصے بعد اسے مایوسی شروع ہوتی ہے اور پھر لگتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں یہ. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں مجھ جیسے لوگ، کہ جو ہر صورت میں مارشل لا کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرنی بھی چاہیے. لیکن میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام، یا اس سے ہم نے پہلے جو حکمراں دیکھے ان کے نظام جو ہے یہ نظام میں کچھ نہیں رکھا، لیکن ان کے پاس یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ اگر اس نظام میں کچھ نہیں رکھا تو کس نظام میں رکھا ہے، وہ کیا چیز ایسی ہو کہ جس سے چیزیں بہتر ہو جائیں. اصل چیز لوگوں کی پریشانیاں ہیں جو بدقسمتی سے اس طرح کے جب حکمراں آتے ہیں اور اس طرح کا ہمارے یہاں جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس میں، سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس میں، تو اس میں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ نظام بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا. اب آپ پچھلے 1-1.5 سال میں جو آئین اور قانون کے ساتھ ہوا وہ ایک مذاق تھا بدقسمتی سے. ہم نے اگست میں اسمبلیاں ختم ہو رہی تھیں، ہم نے اکتوبر میں الیکشن کرانے تھے، نہیں کرائے. وجہ یہ دی گئی کہ جی پیسہ نہیں ہے. پھر پیسہ آ گیا، پھر 8 فروری کو الیکشن ہو گئے. پھر جس انداز میں الیکشن ہوئے اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر آج آپ دیکھیں کہ پچھلے 10-15 دن سے سینٹ غیر فعال ہے، اس لیے کہ آپ نے آئینی طور پہ سینٹ کے الیکشن وقت پہ نہیں کرائے، لیکن کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو ہماری یہاں بدقسمتی سے آئین اور قانون ہر کسی کا اپنا بن گیا ہے. ہر کوئی اپنا ایک آئین کی ترمیم جیب میں رکھے گھوم رہا ہے.